وقت آپ دیکھ رہے ہیں ماحول جو ہے وہ کشیدگی کی طرف مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے اور یہ اگر ڈی ایسکیلیشن نہیں ہوتی ہے تو یہ مزید بڑھے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کا کردار کچھ تھا؟ ہم لوگ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ تحقیقات کروائی جائیں اور تحقیقات میں ہم پوری معاونت کریں گے, آپ کو تعاون دیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم مذمت بھی کر چکے تھے پہلگام واقعے کی. لیکن اس کے باوجود جس طرف ہم چلے گئے ہیں اور آج مجبوراً ہمیں جواب دینا پڑا ہے اور بتانا پڑا ہے کہ ہماری ایگزسٹنس ہے, اس میں پاکستان کا کتنا کردار ہے اور ہندوستان کا کتنا کردار ہے؟ جی میرے خیال میں جس طریقے سے ہندوتوا سپریمیسی نے ہمارے اوپر وار ویج کی تھی اور جس ایسکلیشن لیڈر کے اوپر وہ چڑھ گئے ہوئے تھے, پاکستان رات سے انہیں اس لیڈر سے اتار رہا ہے. اور جو گناہ بے لذت کیا تھا اس نے نریندرا مودی نے, اور جو اس کی جو ہندوتوا ہاکش جو مائنڈ سیٹ ہے, میرے خیال میں ایک کرپلنگ مسکولر بلو گیا انہیں. اور اس کے بعد جس طریقے سے رحمان نے بات کی, ایک مومنٹ آف انٹروسپیکشن ڈیفینیٹلی ان کے اینڈ کے اوپر ہے کہ اگر وہ مزید اس کو ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. اس پورے معاملے کے اندر اگر ہم سنیپ شاٹ لیں تو پاکستان نے شروع سے لے کے اب تک انتہائی ذمہ دارانہ جو ایک کنٹری ہو سکتا ہے اس کا رول پلے کیا ہے. اس وقت ہے ہماری پروفیشنلزم, ہم بیٹل گراؤنڈ کے اندر دیکھ لیں جس طریقے سے ہم نے کسی سویلین ٹارگٹ نہیں لیے, اور انڈیا کے برعکس جس طریقے سے مذہبی مقامات کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, پاکستان نے صرف ان کو ڈسمینٹل کیا, ان سٹرکچرز کو جہاں سے انڈیا انیشیٹ کر رہا تھا, وہاں سے میزل سٹرائکس کر رہا تھا. تو میرے خیال میں مودی کا جو اس وقت اپنا اس کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو اس کے ارد گرد کا اس کا کلوز کوٹری ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کے اوپر سوچے گی کہ پاکستان جس جگہ کی اس کے اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں لے کے جانا چاہ رہے. ہم ابھی بھی دنیا کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں اور تمام ہم نے آل بیٹس آر ناٹ آف یٹ when it comes to پاکستان. اور ہم پوری, ابھی میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو کا انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیکھ رہا تھا, پاکستان کا فورن آفس جس طریقے سے ذمہ دارانہ بات کر رہا ہے, ہمارا میڈیا جس پروفیشنل طریقے سے بات کر رہا ہے, جرنلزم آبجیکٹو جرنلزم نظر آتا ہے, کوئی جنگوازم نہیں ہے. تو میرے خیال میں انڈیا کے لگتا کہ ایسے بات کرنے سے اکثر سمجھا جاتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے, اور ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ ہماری خاموشی کو, ہمارے ریزالو کو کمزوری مت سمجھا جائے. ہم جہاں پر جنگ نہیں چاہتے, خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جب ہم ایسے رسپانس کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید کمزوری ظاہر کی جا رہی ہے. آپ کے خیال سے کیا؟ نہیں, میرے خیال میں جو انڈیا کی ڈیپ سٹیٹ ہے, عوام کو وہ جس طریقے سے مرضی, مجھے لگتا ہے وہ جرنلزم کے اندر ایک سینسرشپ میں ہمیں نظر آتا ہے جو انڈیا 2-3 دن سے وہاں پہ اقدامات کر رہا ہے. لیکن جو ڈیپ سٹیٹ ہے اور جو وہاں کے فوجی حلقے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ رسپانس جو ہے اس کی نیچر کیا ہے اور اس کی انٹینسٹی کیا ہے. تو میرے خیال میں انڈیا کے اینڈ کے اوپر یہ جو امن کی خواہش پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ ہماری نہ سمجھا جائے کہ ہم جو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی پالیسی کو پرسو کرتے ہیں, اس کے بعد جو کچھ آج رات کو پاکستان نے کیا اور جو آپریشن ابھی تک انڈر وے ہے, میرے خیال میں اینڈ کے اوپر ضرور ڈیلیبریشن اس چیز کے حوالے سے ہوگی ہے. اور پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ رحمان نے بات کی انڈیا کے جو نیریٹو کنٹرول کر رہا ہے, تو میرا بھی خیال یہ ہے کہ انڈیا نے جس طریقے سے 2-3 دن کے اندر ایک شیم نیریٹیو اپنی قوم کے اندر انکلکیٹ کیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہمارے اینڈ کے اوپر جو ہے اس طریقے سے نہیں آئی جس طریقے سے پاکستان میں انلیش ہوئی ہے. تو میرے خیال میں جو بہار کے الیکشن ہے اس کے لیے کینن فوڈر ان کے پاس اینف آ چکا ہوا ہے, لیکن اگر سینٹی پرویل نہیں کرتی, اور یہی ہندوتوا مائنڈ سیٹ یہاں پہ ناظرین کو بتاؤں میں کہ 100 سال ہونے والے ہیں آج اس RSS کو بنے ہوئے, جو کہ اٹالین فاشزم سے انسپریشن لے کے آئیڈیا 1925 میں بنا تھا, اور اس گول والکر کے آئیڈیا جس کے تحت اس نے جوانی گزاری انڈیا کے بچر نے, میرے خیال میں اس کا ہینگ اوور پاکستان کی فوج نے بڑے اچھے طریقے سے اتارا ہے. اور ہماری قوم کا ریزالو اور ہماری افواج پاکستان کا مورال اس وقت بہت بلند ہے, اور ہم 313 صحاب کے ماننے والے ہیں. یہ نعرہ حیدری لگانے والی قوم ہے, اور میں یہاں پہ آئیڈیولوجیکل کنوکشن کی بات کر رہا ہوں, میں وار مونگرنگ کی بات نہیں کر رہا جس طریقے سے انڈین وار کریزڈ اینکر وہاں کے اوپر کرتے نظر آتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جب یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی, انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو نیویگیٹ کرے گا, اور جو انڈیپینڈنٹ اپنا دنیا کے اندر واچ ڈاگز ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے, تو وہ بتائیں گے کہ پاکستان کی پرسیجن,
کتنی زیادہ تھی, ایکوریسی کتنی زیادہ تھی, پروفیشنلزم کتنا تھا. کل سے انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, کل سے رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ایئر کمیونٹیز جو ہیں وہ کل سے سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے بیٹل گراؤنڈ کے اندر, ایئر وارفیئر کے اندر چائنا کی ہیجمنی ثابت ہو چکی ہوئی ہے. PL-20 کس طریقے سے میٹیور جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یورپ کا, اس کو ڈیمیج کر چکے ہیں. اور امریکہ کے جو سینئر اینالسٹ ہیں وہ CNN پہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کو اپنی فورن پالیسی جو کہ یہاں کے اوپر انڈو پیسیفک ریجن کے اندر ایٹ لارج ہے تھیٹر آف انگیجمنٹ میں, اور دوسرا تائیوان کے اندر چائنا کو ڈینٹ ڈالنے کی پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ جی جس کے بعد چائنا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کل بھی میں نے بات کی تھی یہاں کے اوپر کہ وہ سٹاک مارکیٹ کے اندر ان کا جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے اینڈ اس کے انٹرپرائزز اوپر چلے گئے ہیں, جیسا چینگڈو جو کمپنی ہے جو کہ J10C اور J17 بناتی ہے, جبکہ دوسرے اینڈ کے اوپر ان کا ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ انتہائی کمپرومائزنگ سینیریو پیش کرتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ ہمیشہ شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے, اور میرے خیال میں ہم نے ان کی شمشیر بھی جو ہے وہ توڑ دی ہے میدان جنگ کے اندر ہے. بالکل ایسا جی, اور میرے خیال میں انڈیا جس طریقے سے جو رسپانس تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا, وہ ہمارے جوانوں کا حوصلہ ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بھی بات چل رہی تھی کہ آپ طیارے کی اوپر بات نہ کریں, آپ بات کریں جو اس کو چلا رہے تھے, ان کے پائلٹس کے اوپر بات کریں, وہ اتنے کیپیبل نہیں تھے. رحمان, جس طریقے سے ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس طریقے سے پرسوں غالباً جس طریقے سے انڈین میڈیا جو ہے وہ ایک فیک نیوز کی فیکٹری بنا ہوا تھا, جس طریقے سے وہاں سے فیک نیوز آ رہی تھی, اور ڈیفینیٹلی اس پر آپ نے آغاز میں بات بھی کی, وہ کسی آشر بات کے بغیر نہیں کر رہے تھے, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی پورٹ پر حملہ کر دیا ہے, لاہور پر قبضہ ہو گیا,